بسم الله صرف محمد رسول اللہ کہنے سے کوئی رسول کا ماننے والا نہیں بن جاتا جب تک محمد رسول اللہ کی سنت پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے. بالکل اسی طرح صرف علی ولی اللہ کہنے سے کوئی ولای نہیں بن جاتا جب تک علی ولی اللہ پر عمل نہ کرے.
کہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو علی کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو علی کی مانتا ہے۔ اب جب بات علی کو آتی ہے تو جب لکھیں گے علی کو کون مانتا ہے تو اس میں ہندو بھی ہے، مسیحی بھی ہے، اس میں بریلوی بھی ہے، اس میں اہل حدیث بھی ہے، اس میں تمام مکاتب ہیں، لیکن جب بات آتی ہے علی کی کون مانتا ہے، اس میں یہ کی بڑی عجیب ہے، اردو کی بھی اور انگلش کی، کیونکہ اس کی میں انگلش والی کی بھی ہے اور وہ کی جنت کی ہے۔ تو کئی ایسے مفتی ملیں گے جو مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے آپ کس کی مانتے ہو وہ کہتے ہیں علی چوتھے پر ہے۔ تو یہی فرق ہے نظریہ رکھنا اور نظریے پر عمل کرنا۔ اصل ہے نظریات پہ عمل کرنا کہ لا الہ الا اللہ کہے مسلمان، لیکن کل میں نے عرض کیا میرے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں کہ توحید لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، توحید اپنے عقل سے اپنے رب کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ فرمایا یہی کنجی ہے ولی اللہ بننے کی، اگر تو توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو فرمایا کبھی بھی پھر رب کی دربار میں بندہ مخالفت نہیں کرتا۔ یہ مخالفت اس لیے کرتا ہے کیونکہ زبان سے کہتا ہے وہ ہے، عمل سے کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر کسی کا ایمان ہوتا کیا وہ کبھی حسین کو قتل کرتا؟ اگر اللہ پر کسی کا ایمان ہوتا کیا وہ 70 سال ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہتا؟ اگر اللہ پر کسی کا ایمان ہوتا کیا وہ اللہ کی دربار میں اللہ کی توہین کرتا، شریعت خدا کو پامال کرتا؟ یہ حکمران لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں لیکن نہ ان کے ایوانوں میں لا الہ الا اللہ ہے، نہ ان کی اسمبلیوں میں لا الہ الا اللہ ہے، نہ ان کی زندگیوں میں لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کبھی بھی شریعت خدا کو پامال نہیں کرتا۔ عجیب ہے نا کہ مسلمان کہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم فرماتے ہیں جو کہتے لا الہ الا اللہ مطلب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، میرے وجود میں اللہ کے سوا کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک پروردگار عالم ہے، اور جو حکمراں امریکہ سے کر جائے بڑی بڑی طاقتوں سے ڈر جاتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے ڈرتا ہوں، تو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور عمل سے اپنا اللہ دنیا کی بڑی طاقتوں اور طاغوت کو مانتا ہے۔ تو فرمایا زبان کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ تبھی امام حسین نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے، جس طرح منہ میں سوپاری لیتے ہو مزہ لیتے ہو پھر پھینک دیتے ہو، چنگم کو چباتے ہو مزہ لیتے ہو پھر پھینک دیتے ہو، کہا یہ اسی طرح نعتیں پڑھ کے مزہ لیتے ہیں یا نبی کہہ کے مزہ لیتے ہیں۔ کوئی ہو کر کے مزہ لیتا ہے، انہوں نے نہ کلمہ سمجھا ہے، نہ اللہ کو سمجھا ہے، نہ نبی کو سمجھا ہے۔ اگر سمجھا
سچا ہوتا تو کبھی بھی شریعت خدا کو پامال نہ کرتے۔ اس ملک میں قانون توہین صحابہ بھی ہے، قانون توہین اہل بیت بھی ہے، ہر کسی کی توہین کا قانون بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی میرے اوپر کیس کر دے، میں حد کے عزت کا کیس ڈال دیتا ہوں کہ اس میں معاشرے میں میری توہین کی ہے، بس سب سے بڑا جرمانہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو توہین پروردگار عالم کا ہو۔ اللہ کی توہین کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پھاڑے، ایک ہے کاغذ قرآن کو پھاڑنا، ایک ہے اپنی عمل سے قرآن کی آیت کو پھاڑنا۔ یہ بھی تو ہے نا، ایک قرآن کی آیت ہے کہ مثلا مردوں ہے اور تو تمہارے اوپر خدا نے کچھ چیزوں کو واجب کیا، اے عورت اللہ نے تمہارے اوپر حجاب کو واجب کیا۔ اب ایک مرتبہ یہ قرآن کے کاغذ تو نہیں پھاڑتی، لیکن اپنے عمل سے بے حیائی کر کے، بے عفتی کر کے عمل سے بتا رہی ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتی۔ تو اس ملک کی نیشنل ٹی وی پر کیا ایسی خواتین نہیں بیٹھتی؟ اس ملک کی اسمبلی میں کیا ایسی خواتین نہیں آتی؟ تو وہی اسمبلی جس میں بہت بڑا لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس بات یہی ہے اس نے نظریہ لکھا ہے پر وجود میں نظریے کو کے حکمرانوں کے ساتھ کہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ اہل بیت بھی پڑھتے تھے، فرق یہ تھا وہ پڑھتے تھے، اہل بیت اس کو نافذ کرواتے تھے۔ اتنی زبردستی علی کو حکومت دی، مولا کبھی بھی حکومت کے خواہاں نہیں تھے، دوسروں کو دی جاتی تھی، لپٹ کے حکومت کو لے لیتے تھے، لیکن علی کے در پہ گئے، دوبارہ گئے، تیسری بار گئے، یہاں تک حالات لکھتے گئے کہ ابن عباس فرماتے اتنا رش تھا علی کے گھر میں کہ ہمیں ڈر تھا کہیں حسن و حسین لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ اتنا جنگ کثیر۔ اور جب علی نے انکار کیا تو بات تلوار تک آ گئی کہ علی نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس حد تک لوگوں میں ضرورت پیدا ہوئی کہ اب علی کو حاکم بنانا ہے۔ اور جب حکومت ملی مولا انکار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ علی کی حکومت کو برداشت کر سکے۔ لوگوں میں توانائی نہیں ہے کہ علی کی حکومت کو برداشت کر سکے۔ فرمایا عدل علی تم سے برداشت نہیں ہوگا، نہیں علی آؤ ہم برداشت کر لیں گے۔ فرمایا میں سنت رسول کو احیا کروں گا، جملہ عجیب تھا، سنت رسول کو زندہ کروں گا۔ اس کا مطلب سنت مردہ ہو چکی تھی، علی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس حکومت سے پہلے بھی مولا کو آفر ہوئی تھی، تیسرے خلیفے سے پہلے علی کو آفر ہوئی تھی کہ آپ حکومت پہ آ جائیے، لیکن ایک شرط رکھی تھی جو شرط علی نے نہیں مانی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ علی تجھے حکومت تو دیں گے لیکن تم سنت خلفاء پر عمل کرو گے، جو پچھلے دو خلیفے گزرے ہیں اس کی سنت پر عمل کرو گے۔ مولا نے فرمایا میں ان کی سنت پر عمل نہیں کروں گا، میں محمد کی سنت کو نافذ کروں گا۔ تاریخ کے جملے ہیں کسی شیعہ کتاب کے نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تاریخ میں ہے۔ یہ واقعہ پڑھیے، رمائے پڑھیے اور دیکھیے اور پڑھیے کہ تاریخ اسلام میں ہوا کیا تھا۔ لیکن جب جو چیز آئی جائے کوئی آپشن نہیں تھا علی کے علاوہ، اگر آپشن ہوتا تو ان کے پاس جاتے، لیکن علی کے پاس آئے اور مولا جب حکومت پر آ گئے تو سنت رسول کو نافذ کروایا۔ اور کئی اعمال میں مولا کو تکلیفیں بھی ہوئی، مسائل بھی ہوئے، اور جب مولا نے عدل الہی کو نافذ کرنے کی بات کی، اتنی سخت تقریر کی، فرمایا اگر کسی کے گھر میں بھی یتیم اور غریبوں کا مال پڑا ہوا ہے، علی ان کے گھروں سے لے کر آئے۔ اور مولا نے تقریر میں کہا کئی ایسے تھے جو نبی کے زمانے میں تھے لیکن پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، 2 جوڑوں والے 3 جوڑوں والے کچھ صحابی تھے، کتاب لکھی گئی ہے کہ کون سے اصحاب رسول کے زمانے میں اکنومیکلی کیسے تھے، اور 4 یا 3 خلافتوں کے بعد ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ امام نے زبیر کو مخاطب کیا، زبیر
تیرے پاس پہلے کیا تھا، آج تیرے پاس کیا ہے؟ کہ جب آپ زبیر کی ملکیت دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مکے میں گھر ہے، مدینے میں گھر ہے، شام میں گھر ہے، مصر میں گھر ہے۔ جب زبیر دنیا سے جاتا ہے تو سونا کہ جو پلیٹیں تھیں لوگوں کے ہاتھوں میں ورم پڑ گیا تھا، ان پلیٹوں کو توڑ توڑ کے اتنا سونا تھا زبیر کے گھر میں، اتنا مال تھا، اس سے کئی لوگ تھے۔ جب مولا نے سختیاں کرنا شروع کر دی، جب عدل علی نافذ ہوا تو لوگ علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی عجیب منزل ہے کہ جو حکومت بنانے کے لیے علی کو لاتے تھے وہی حکومت بنانے کے بعد علی کے سامنے جنگ جمل بنا دیتے ہیں۔ اسلام کی جنگ نہیں ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ تو یاد رکھنا، کلمہ پڑھنا آسان ہے لیکن کلمے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے لیکن لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ابھی فرمایا کہ اکثریت جہنم میں جائے گی اور اقلیت ہے جو جنت میں جائے گی، کیونکہ اکثریت شیطان کے دھوکے میں آ جاتی ہے لیکن وہ بچیں گے۔ رسول خدا کا وعدہ ہے لن تضلوا بعدی ابدا، نفی ابد ہے، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزوں کے دامن کو تھامے رکھو گے۔ ایک زندگی میں اپنا منشور قرآن کو بنا، دوسرا اپنی زندگی میں امن اہل بیت کے کردار بنا۔ کبھی بھی تجھے ناکامی نہیں ملے گی، جنت کا راستہ ملے گا۔ تو میرے عزیز، ایک لا الہ الا اللہ نظریہ، محمد رسول اللہ نظریہ، علی ولی اللہ نظریہ، اب یہ تینوں اقوام نظریے والے ملیں گی۔ شیعہ میں بھی نظریے والے ملیں گے، اہل سنت میں نظریے والے ملیں گے، مسیحیوں میں نظریہ رکھنے والے ملیں گے، لیکن اس نظریے پہ عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہو۔ کل میں نے دلیل دی تھی، کل میں نے دلیل دی اپنے امام کی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین عن رؤیتہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں اللہ کے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ خدا کی نہ ابتدا ہے نہ خدا کی انتہا ہے۔ تفسیر تو سمجھ کے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ ہم ابدی ہیں اور ازلی نہیں ہے۔ ایک دن تھا کہ ہم پیدا ہوئے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ خدا پیدا ہوا ہو، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے رہے گا۔ تو فرمایا اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، مطلب اس کا نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اگر وہ نظر آئے تو نظر کیسے آئے؟ کیونکہ آنکھ سے ہر وہ شے نظر آتی ہے جس کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہوتی ہے۔ میں نے ٹیشو کی مثال دی تھی، یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر خدا بھی نظر آئے تو کہیں سے شروع ہوگا اور کہیں سے ختم ہوگا، اور جو شروع اور ختم ہو جائے وہ خدا کیسا ہے؟ بڑی آسانی سے امام نے ہر صاحب عقل کو بتا دیا کہ خدا کیا ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ اور کچھ اعتراضات جو توحید پہ کی جاتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اعتراض کا وقت اتنا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک وجود ہے جس کو علمی اصطلاح میں ممکن الوجود کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ممکن الوجود، لفظوں پہ غور کریے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ممکن الوجود یعنی ممکن ہے کہ یہ ہو، ممکن ہے کہ یہ ہو اور ممکن ہے کہ یہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج میں ہوں کل میں نہیں، تو میرا وجود ممکن ہے۔ مثلا 88 میں پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آپ میں سے کوئی 70 کوئی 60 کوئی 100 سال پہلے نہیں تھا، آج آپ ہیں اور 50 سال بعد آپ نہیں رہیں گے۔ مطلب میرا وجود ممکن ہے کہ ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، مطلب نہ میرا ہونا ضروری نہ میرا نہ ہونا ضروری۔ ہمارے وجود کی حیثیت یہی ہے کہ ممکن ہو ممکن ہو، نہ ہو، نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے، لیکن ایک وجود ہے جس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو یہ ممکن نہ ہو، اگر وہ نہ ہو تو یہ ممکن نہ ہو۔ میں ممکن بنا اس کی وجہ سے، اس نے ارادہ کیا تب جا کے ممکن بنا۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے عدم اور وجود۔ عدم مطلب کچھ نہیں، وجود مطلب کچھ ہو۔
تو عدم سے جس نے عدم کو وجود دیا وہ خدا ہے. یعنی میں نہیں تھا، اس نے کہا ہو جائے تو میں ہو گیا. تو ایک بنا ممکن، لیکن ایک وہ ہے جس کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں واجب. واجب الوجود، جس کے وجود کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو کائنات نہ ہو. ایک تو یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل جس کو علت اور معلول کہتے ہیں، یہ دلیل صاحبان عقل کے لیے ہیں، صاحبان فہم کے لیے ہیں. یہ عقل اللہ نے چائے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عقل اللہ نے سوچنے کے لیے دی ہے. یہ عقل لوڈے کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ عقل صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے بننے میں اور اس زمین و آسمان کے اختلاف میں اللہ نے آیتیں رکھی ہیں. کن کے لیے؟ جو صاحبان عقل ہیں. اور آگے کہتا ہے یہی صاحبان عقل زمین و آسمان میں سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد پھر خدا کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی تسبیح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تو سوچے گا نہیں. سوچے گا تو اللہ کی تسبیح کرے گا. فکر کرے گا تو علی کے دروازے پر آئے گا. علی بغیر فکر کے نہیں ملتا، علی صاحبان عقل کو ملتا ہے. سب کو مل جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. جس کے وجود میں عقل ہے اس کو ملتا ہے. تو ہمارا دوسری دلیل وجود خدا پر. ایک تو سمجھ گئے میرا وجود ممکن ہے آج ہو، ممکن ہے کل نہ ہو. دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ علت و معلول ہر شے کے بننے کی علت ہے، جس کو اردو میں کہیں سبب اور مسبب. وجہ کہیں آپ کیسے بنے؟ آپ اپنے والد کی وجہ سے، وہ کہو اپنے والد کی وجہ سے، وہ کہو بھی اپنے والد کی وجہ سے، اور وہ بھی. کب تک جاؤ گے؟ تو عقل انسان، اس کو ہم دور اور تسلسل کہتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے روکنا پڑے، کیونکہ چلتا گیا تو فیصلہ تو ہوگا ہی نہیں. پھر وہ تسلسل ہو جائے گا اور سر چکرا کے بندہ گر جائے گا. تو عقل کہتی ہے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہو. یہ کہا ہے کہ اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا. تو یہاں پہ دو فلسفے بنے. انبیاء نے کہا کہ وہ جو کائنات کا نطفہ ابتدا ہے وہ اللہ ہے، جس نے کائنات کو وجود بخشا وہ خدا ہے. سائنس کہتی ہے کہ وہ میٹر ہے، مادہ ہے، مٹیریل ہے. لاؤڈ مادے سے بنا، میرا جسم مادے سے بنا. پھل کھایا، پودا کھایا، خون بنا، نطفہ بنا، حلقہ بنا، مصباح بنا، جسم بن گیا. جب سبزیاں کھاتے ہو کیا بن جاتی ہیں؟ خون بن جاتی ہے نا. تو یہ مادہ ہے. آپ نے دانہ زمین میں ڈالا، 100 دانے نکل کے آ گئے، یہ مادہ ہے. تو اس نے کہا کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ مادے نے بنایا، مٹی نے بنایا، مٹیریل نے بنایا. تو یہ پوری کائنات مادے سے بنی ہے. ہم کہتے ہیں پوری کائنات کو جس نے بنایا اس وجود کا نام اللہ ہے. اب اس کو بچے کو سمجھانے کے لیے اس دلیل کو رد کیسے کرو گے کہ مادہ نہیں ہے خدا ہے؟ کیسے رد کرو گے؟ وہ کہیں گے مادہ ہے، کبھی کہیں گے بگ بینگ ہے، کبھی کہیں گے پانی کے قطرے سے بنا ہے. مختلف تھیوریز، مختلف نظریات آئیں گے. اب اس نظریے کو باطل میں کیسے بچو گے؟ اللہ نے عقل دیا ہے، عقل سے سوچو گے تو عقل تجھے خود بتائے گی کہ میرا بنانے والا کون ہے. اگر زبان سوچے بھائی ایک سائنسدان پتے کو دیکھ کے گریویٹی تک پہنچ جاتا ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خدا تک پہنچ نہیں سکتا کیا؟ اگر سوچے تو خدا کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے کہ بندہ سوچے، غور کرے، فکر کرے. یہ گھنٹہ فضول چیزوں میں سوچتا رہتا ہے. علی والا فضول چیزوں میں اپنا دماغ ضائع نہیں کرتا، اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا. یہ انرجی کو خالق انرجی کے اوپر لگاتا ہے، جس نے تجھے یہ طاقت دی، جس کی وجہ سے تو انسان بنا ہے. ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا تو بھی ہے، چلتا وہ بھی ہے، چلتا تو بھی ہے. تھک ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تو بھی تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے. پھر وہ اٹھ کے چلتا ہے، تو بھی چلتا ہے. تو انسان تب بنتا ہے جب اس کی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے.
بنایا. آئیے سائنسدان کو آپ کیسے سمجھاؤ گا؟ سب سے پہلی بات کہ مادے میں احساس نہیں ہوتا. اس میں خوشی، اس میں غم. اب ہاتھ میں خوشی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا نا امام فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے اپنی خوشی دکھائے؟ خوشی نظر آتی ہے، اظہار خوشی ہوتا ہے، لیکن خود خوشی نظر نہیں آتی. آپ میں سے کوئی ہے جو اپنا غم مجھے دکھائے یا بتائے کہ غم کہاں ہے، خوشی کہاں ہے؟ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے. ایک کام، خوشی کا تعلق روح سے ہے. نہ روح نظر آتی ہے نہ اس کا متعلق نظر آتا ہے. جس چیز کا تعلق روح سے وہ بھی نظر نہیں آتا خوشی. تو مادے میں نہ خوشی نہ غم، نہ ایموشن نہ احساس، مادے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا تعلق دوسرا، مادے میں علم نہیں. ایک ٹشو بھی بنانا ہو تو اس کے لیے علم چاہیے. ایک موبائل بھی بنانا ہو اس کے لیے علم چاہیے. ایک کھڑکی بنانی ہو اس کے لیے نالج چاہیے. ایک کمپیوٹر بنانا ہے اس کے لیے علم چاہیے. بغیر علم کے کوئی چیز بن نہیں سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہے جس میں علم نہیں وہ خالق علم بن جائے؟ جس میں علم نہیں وہ خالق علم کیسے بن سکتا ہے؟ تو یقیناً جس نے کائنات کو بنایا وہ عقل کل ہوگا، وہ علم کل ہوگا. اگلا جملہ امام فرماتے ہیں، ارشاد بتایا تھا آپ کو کہ شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ انسان تعریف کس کی کرتا ہے؟ چاہے دوسری مجلس میں آپ کو بتایا کہ تعریف اصل سے اس کی ہوتی ہے جس کا ہنر اس کا اپنا. میں نے شعر لکھا، میرا ہنر ہے، آپ اس کی تعریف کرو گے. مصور نے تصویر بنائی تو آپ مصور کی تعریف کرو گے، تصویر کی نہیں. تصویر کو دیکھو گے کہاں پہنچو گے؟ مصور تک پہنچو گے. کیونکہ تصویر بنی، اس میں تصویر کا کمال نہیں مصور کا کمال ہے. تصویر کو جس نے رنگ دیا، رنگ کے بعد اسے نقش دیا، نقش کے بعد اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر بنائی. یہ کمال کس کا ہے؟ ہاتھ کا ہے. یہ بھی بڑی بحث ہے سبب اور مسبب میں. تصویر کو کس نے بنایا؟ آپ کو ہاتھ ہے. کوئی کہے گا نہیں ہاتھ ہے نہیں، بازو نہیں. کوئی کہے گا بازو میں نہیں، جسم میں. کوئی کہے گا جسم میں نہیں، فکر میں. کوئی کہے گا فکر میں نہیں، روح میں. کوئی کہے گا روح میں نہیں، خدا نے. کبھی بڑا فرماتے ہیں مسبب الاسباب کائنات کا خدا. اگر وہ نہ چاہے تو وہ نہ پائے. یہ ایک لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے نا، فرمایا ہزاروں سسٹم ملتے ہیں تب جا کے منہ سے ایک لفظ بنتا ہے. اگر وہ نہ بنائے تو کچھ بھی نہ ہو. تو اگر انسان سوچے تو اللہ تک پہنچے. اور جو رب، جو امام حسین جب کربلا پہنچے نا، مراد کا خطبہ ہے، کہتا ہے خدا جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے سب کچھ مل گیا اسے کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں غنی کے مطلق سے پروردگار ہے. دنیا کا کوئی بھی بندہ ہوگا اس کی غنا، یا غنا مطلب اس کی امیر اس کی ذاتی ہے. پھر کوئی بات ذاتی نہیں رہتی ہے. بھائی ایک بندہ امیر ہے تو کیسے امیر ہے؟ پیسے ہوں تو امیر ہے، پیسے نہ ہوں تو فقیر ہے. مطلب اس کی امیری کا کنیکشن پیسے سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے. اکاؤنٹ میں کروڑ تو امیر، حکومت سارے اکاؤنٹ سیز کر دے تو فقیر. یہ کیسی امیری ہے؟ مطلب امیری میں کاغذوں کا محتاج ہے. اہل بیت کی امیری یہ نہیں تھی. کوئی ذاتی امیر ہے، ذاتاً امیر بن. اللہ کی جو امیری ہے اس کی ذات کی ہے.
اپنی امیری میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بندہ بڑا حسین ہو، اپنے حسن پہ ناچ کرتے، بال ایسی، میری آنکھیں ایسی، میرا چہرہ ایسا، بھائی تو نے بنایا۔ جب چاہے تجھے گنجا بنا دے، جب چاہے تو تجھے حسن دیتا بھی ہے، پھر بوڑھا کر کے تیرا حسن لیتا بھی ہے، تو لے کر بتاتا ہے حسن تیرا نہیں تھا، میرا تھا۔ مسبب الاسباب وہ ہے، وہ کیوں دیتا ہے؟ لیکن امام فرماتے ہیں جوانی جو ہے نا، شباب جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ جوانی کے بندے میں غرور آتا ہے، اب سمجھتا سب کچھ میرا ہے، خاتون حسین ہے، اپنے حسن کے جلوے سمجھ کے میرا ہے، جوان حسین ہے، طاقت ہوتی ہے نا جوانی میں، تھوڑا سا غرور آتا ہے بندے میں، سب کچھ میرا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پھر خدا اسے برا کرتا ہے۔ اگر یہ غور کرے اسے احساس دلاتا ہے تیرا کچھ بھی نہیں، تجھے امانت کے طور پہ دیا تھا کہ دیکھوں تو میرے حسن کو استعمال کیسے کرتا۔ حسین تو بھی ہے لیکن حسین حسین کا اکبر بھی تھا، لیکن اکبر نے اپنا حسن کہاں پہ استعمال کیا؟ عجیب ہے، روایت کے جملے پوری مجھے یاد نہیں، لیکن جتنے لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور میں قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کوئی کہے گا کہ اللہ کہے گا تم نے گناہ کیوں کیا؟ کہ خدا پیسہ بہت تھا تو نہ دیتا۔ اب عجیب بنتا ہے، اللہ نہ دے وہ مسئلہ، دے دو اللہ پہ چلے، اللہ تو نہ دیتا، اس نے نہیں کیا کیونکہ فقیر تھا، میرے پاس تھا۔ 80% لوگ گناہ کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے، پیسہ احتیاج کرتے ہیں کیونکہ محل میں مصرف کا پتہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے گھر میں چیز ہے آپ کو استعمال کرنی ہے، اسی لیے خدا نے طریقہ استعمال جو ہوتا ہے، اب بندے کو طریقہ پتہ نہ ہو تو غلط چیزوں کا استعمال کرے گا نا۔ اگر خدا پیسہ دیتا ہے تو مصرف بھی بتاتا ہے کہ تجھے اس چیز کو یوز کہاں پہ کرنا ہے۔ اب بندے کا ربط اگر امام سے نہ ہو تو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، لیکن اگر ربط اس کو امیر المومنین سے ہو تو استعمال وہی کرے گا جہاں علی نے کہا ہے۔ سب مصرف کا مسئلہ ہے، بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں، مزدور کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، صبح 7 بجے نکلا بیچارہ صبح سے شام تک مزدوری، تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر آتا ہے، کھانا کھا کے سو جاتا ہے، مطلب اس کا ٹائم بھی بڑا بزی۔ اب ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، اس کا ٹائم بھی زیادہ، وہ کیا کرے؟ مزدوری پہ تو جانا نہیں، کام تو کرنا نہیں، 4-5 کروڑ بینک میں رکھوا لیے، سود آ رہا ہے، بندہ کھا رہا ہے، اسے کیا مطلب؟ اس کا ٹائم بچا ہوا ہے، کسی کا پیسہ بچا ہوا ہے، کسی کا ٹائم بچا ہوا ہے، مختلف چیزیں ہماری بچ جاتی ہیں، تو بندے کو پتہ نہیں اسے یوز کام کرنا ہے۔ انرجی جب زیادہ ہو جائے تو اسے یوز کرنا ہے نا۔ ایک ملک میں جس وقت بجلی میں، دوسرا ملک کے بعد اتنی ہے تو دوسروں کو دے رہا ہے، یہ عقل مندی ہوتی ہے کہ مجھے چیزوں کو کہاں پر استعمال کرنا، اس کا یوزیج کیا ہے۔ اب عقل ہو تو بندہ کئی چیزیں بناتا ہے۔ اب سورج اتنی روشنی دے رہا تھا، کسی کو عقل نہیں تھی، چائنا نے بنا دی پلیٹیں، تو وہ اس کو پتا کہ اس انرجی سے مجھے کیا استعمال کرنا ہے۔ تو جس طرح عقل مند نے سورج سے انرجی لے کر لائٹ بنائی، اس زمانے کے عقل مند نے علی سے انرجی لے کے خود کو سلمان بنا دیا۔ لیکن جس میں عقل نہیں تھی وہ رسول کے ساتھ میں رہ کے گدھے کے گدھے رہے۔ گدھے سے بدتر ہے، پورا سورہ منافقون اتار دیا۔ یہ کیسے
کیسے لوگ ہیں نبی کے ساتھ رہیں نبی کو دیکھیں لیکن مصطفیٰ سے کچھ بھی نہ سیکھیں. ہمارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے نا, روز اتنی گرمی پڑتی ہے ہمارے, ہمیں عقل نہیں آئی گھر آپ پیٹ بنا کے چائنیز کو عقل آ گئی. یہ عقل ہے کون کہاں یوز کر رہا ہے؟ ہماری عقلیں ترکوں کو لڑانے میں, یہ ہماری عقلیں کہ نئی نئی چرس مارکیٹ میں کون سی آئی ہے, نیا نشہ کون سا ہے. ہماری پوری عقل اس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کو جنت کی بوٹی بنانا ہے. نشیوں کو کام ہے, مسلمان کی عقل اسی میں لگ رہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسے لڑنا ہے, اسے قاتل بنانا ہے, اسے کافر بنانا ہے, اسے مشرک بنانا ہے, اسے بدعتی بنانا ہے. یہ لعنت ہے ایسی عقلوں پر جو فکر و شعور نہیں. بھائی کم از کم کو کسی کو لڑا نہیں رہے تو انسانیت کا فائدہ تو کرتا ہے نا, میرے سے فائدہ کر رہا ہے نا. یہ فائدہ تو تمہیں کرنا تھا نا دنیا کا. وہ بت پرست ہو کے تمہارے ملک میں تجھے انرجی دے رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے نا, کسی نے لائٹ بنائی انسانیت کا فائدہ ہے نا, کسی نے پلیٹ بنائی انسانیت کا فائدہ ہے نا, کسی نے اے سی بنائی انسانیت کا فائدہ ہے. تو کیا کر رہا ہے, مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان میں عقل نہیں ہے. اب جب پیسہ زیادہ ایسے پتہ نہیں یوز کیا کرنا ہے, بندے کے پاس تو پیسہ زیادہ وقت بچ جاتا ہے, مزدور ہوگا وقت کو استعمال کرے گا. اب صبح سے شام تک کیا کرنا ہے, تو شیطان اس کے وقت کو گناہوں میں یوز کرواتا ہے. وقت زیادہ ہے ٹی وی دیکھ, وقت زیادہ ہے کھیل دیکھ, وقت زیادہ ہے عیاشی کے لیے نکل جاتا, وقت زیادہ ہے گندی دوستیوں میں پڑ جاتا. وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو بندے کو پتہ نہیں لگتا. یہ وقت کی مینجمنٹ کون بتائے گا کہ مجھے وقت کو, مجھے پیسے کو, مجھے اولاد کو مینج کیسے کرنا ہے. شادی کرنا تو ہر کسی کو آتی ہے, وہ تو اعلان بھی کر لیتے ہیں, تعلق بنا لیتے ہیں, لیکن بیوی کو سنبھالنا, بچے پیدا کرنے میں کیا ہے. مولوی نے کہہ دیا مسلمان پڑھاؤ مسلمان پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاتا ہے. یہ نہیں پتا اس بچے کو پالنا ہے, پوچھنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے. کل یہ نہیں کہ معاشرے کو ایک شرابی دے, ایک نشائی دے, ایک بد کردار دے, بس نہیں. وہ لگا ہوا ہے کہ وہاں بھی کم ہے وہاں بھی پڑھاؤ, یہاں تو کہتے ہیں شیعہ پڑھاؤ. کوئی بندے خدا پڑھا تو رہے ہو لیکن تربیت بھی کر رہے ہو نہیں کر رہے. ایک بناؤ لیکن سلمان بناؤ. اور اگر توانائی ہے, طاقت ہے, تربیت کر سکتے ہو تو 10 سلمان بناؤ. ہونا تو یہ کہ شیعہ میکسیمم پہ سوچتا, منیمم پہ نہیں سوچتا. مسلمان میکسیمم پہ سوچتا, منیمم پہ نہیں سوچتا. تو یہ کون بتائے گا؟ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے, اس کو پتا ہے مجھے کس چیز کو کہاں پر کتنا استعمال کرنا ہے. اور یہ کہاں سے فکر ملتی ہے؟ جب انسان سوچے گا. اگر توحید میں سوچے تو بندہ فرش سے عرش تک چلا جائے. تو عرض کیا کہ صرف نظریہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس نظریے پہ سوچا نہ جائے, فکر نہ کی جائے. کامیابی فکر سے, جو دنیا ہو وہ آخرت ہو. بندہ اگر سوچتا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے, اس کی آخرت بھی آباد ہے. ایک عادت بتا دوں کہ دنیا میں تقریباً 500 کامیاب لوگوں پر ریسرچ ہوئی کہ یہ لوگ کامیاب کیسے بنے, ان کی خوبیاں کیا تھیں, اور وہ لوگ جو ناکام بنے ان کی ناکامی کی وجہ کیا تھی. تو 500 لوگوں میں ایک چیز کامن تھی, وہی چیز ہے جس کو امیر المومنین بتاتے ہیں. تو مولا سے پوچھا کہ مولا ولایت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جس کی چند چیزیں میں اس دن بتائیں کہ لباس پاک ہو, بدن پاک ہو, علی والا ہمیشہ وضو کے ساتھ مجلس میں آتا ہے, اہل بیت کے جانے والا کبھی بے وضو نہیں ہوتا, دائم وضو ہوتا ہے. اگر کل مجلس میں آئے تو ہر مومن باوضو ہو کر آئے, کیونکہ اگر طہارت لینی ہے اہل بیت سے تو پہلے طاہر بننا پڑے گا. کل میں نے بتایا, میں نے کہا تار ہر شیعہ کے پاس ہے, لیکن گھر میں ایسی تب لگتا ہے کہ جب آپدہ سے تعلق ہو, ایسی ویسے نہیں لگتا. جب تک آپدہ کے ساتھ تعلق نہ ہو, گھر میں ایسی خرید لو, پنکھے لگا لو, ٹھیک ٹھاک لائٹیں لگا لو, گھر تو سج جائے گا
لیکن اس گھر میں لائٹ کب آئے گی؟ جب پاور ہاؤس سے تھوڑی لائٹ ملے. اسی طرح عزا ہے، مجلس ہے، علی ولی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ ہے، لیکن جب تک کنیکشن نہیں رہے گا تب تک یہ ساری چیزیں مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. اور اس پاور ہاؤس کا نام ہے باب مدینۃ العلم. اہل بیت کا دروازہ. تب تک کنیکشن نہیں ہو سکتا جب تک بندہ طاہر نہ ہو. ایک ابتدائی چیز انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے. دوسرا جو لباس پہنے وہ لباس شہوت نہ ہو. ایسا لباس جس میں نامحرم کے لیے اٹریکشن ہو. خاتون ایسے کپڑے ہر کس نہ پہنے جن کپڑوں میں کسی نامحرم کے لیے اٹریکشن ہو. یہ باوضو ہو کر آئے گی، حسین کی مجلس میں آئے گی، سر پہ دوپٹہ پہن کر آئے گی. لیکن اگر ایسا لباس پہننا ہے جو تنگ لباس ہے، جو ٹائٹ لباس ہے، جو باریک کپڑا ہے، اگر یہ پہن کر آتی ہے تو چلتے پھرتے اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے. یہ گناہ کو خود پھیلا رہی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اپنے کپڑوں کے ذریعے سے. بھائی آپ کو پتا ہو کہ ایک غریب ہے جس نے گوشت نہیں کھایا، آپ اس کے سامنے گوشت رکھو. ہاں، غریبوں کے محلے سے گزرو اور اپنے گھر میں بڑی شادی کی دعوت کرو اور پتا بھی ہو کہ میرے ہمسائے میں اتنے گھر ہیں کو کسی کھانا کوئی نہیں دیتا، اور اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے باربیکیو بناؤ. ہاں، نگاہ حسرت پڑتی ہے، نظر لگتی ہے، بیماریاں گھروں میں آتی ہیں. تمہیں حق نہیں ہے کہ بھوکے کے سامنے کیا رکھو، کھانا بناؤ. ابھی ہم امام حسین کا جب نیاز کرتے ہیں تو شرط نہیں لگاتے صرف شیعہ ہے. اسی نظریے کی بات آ رہی ہے. بچارے 10 دیگیں 15 دیگیں 20 دیگیں جب چڑھیں گی خوشبو جائے گی، ہر بھوکے کو خوشبو آئے گی تو ہم کہتے ہیں حسین کے در پہ آؤ، حسین کا نمک کھاؤ. مجلس نہ کرنا کہ مولانا مجلس کیا ہے لیکن لمیٹڈ لوگوں کو دعوت دی. یہ مجلس نہیں ہے. کیا مطلب تمہیں لمیٹڈ لوگوں کو دعوت دی ہے؟ پھر اس مجلس میں نیاز کرو تو چھپا کے کرو تاکہ کسی کو پتا بھی نہ لگے. لمیٹڈ مجلس ہے، دیکھ گلی کے باہر پڑا ہوا ہے. کوئی آدمی، کوئی فقیر، کوئی بیچارہ بھوکا جس نے کھانا نہیں کھایا، آپ نکلتی ہے غریبوں. یہاں تک فرمایا کہ دکان سے گوشت خریدو، اس کو کاغذ میں، کپڑے میں، تھیلی میں، اسی میں لپٹو تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. گھر سے، دکان سے لے کر گھر تک جاؤ گے کتنے غریبوں کی نگاہ پڑے گی. کئی ایسی چیزیں ہمیں کیا پتا ہے کس نے گوشت کھایا کسی نے نہیں کھایا. تو یہ اہل بیت کا وقیرہ تھا. نگاہیں پڑتی ہیں. یہ مکتب کو ہے. اب بالکل اسی طرح ایک خاتون اگر بدحجاب ہو کر لباس شہوت پہن کر روڈ پہ چل رہی ہے، کسی خاتون کو نہیں پتا کہ اللہ نے عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے. ہر عورت کو پتا ہے، ہر خاتون کو پتا ہے. تجھے علم ہے کہ تمہارے وجود میں خدا نے ایک اپوزٹ وجود کے لیے کیا رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے. اور علم کے رکھتے ہوئے اگر یہ ایسا سنگار کرے، یہاں تک منع ہے فرماتے ہیں اگر خاتون باہر نکلے تو تیز خوشبو نہ لگائے. یہاں تک منع ہے کہ خوشبو بھی نہ لگائے. نبی فرماتے تھے کہ چلے کیوں کہا کہ آہستہ سے چلو. پاؤں میں پاسیجے پہن کے چلتی تھی، آوازیں آتی تھیں، چھنک چھنک کی آوازیں. حجاب ہوتا تھا، کمپلیٹ حجاب ہوتا تھا، لیکن جب چلتی تھی تو پاؤں سے آوازیں آتی تھیں. مرد کے لیے اس آواز میں بھی اٹریکشن، مرد کے لیے اس خوشبو میں بھی اٹریکشن ہے. تو فرمایا خبردار کبھی بھی ایسے نہ چلا کرو. یہ لباس شہوت ہے، یعنی کالا لباس پہنے حسین کی مجلس میں آئے لیکن ایسا لباس ہو جس میں نامحرم کے اٹریکشن ہو تو یہ چلتی پھرتی اللہ کی لعنتوں کو سمیٹ رہی ہے، رحمتوں کو نہیں سمیٹ رہی ہے. اسی طرح فرمایا مرد کے لیے مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے، ایسا سنگار نہ کرے جس سے نامحرم کے لیے. وہ نوجوان جو کالج میں، یونیورسٹیز میں کسی مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں تو خبردار کبھی بھی اس نیت سے کچھ نہ کرنا کہ تم کسی اپوزٹ پرسن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو. اس سے نجاستیں پڑتی ہیں، طہارتیں نہیں پڑتی. تیسری ہم نے بتایا کہ علی والا ہمیشہ قائم الوضو رہتا ہے. یہ وضو کے ساتھ ہے، وضو ہے. وضو جو گناہ سے بچاتا ہے، وضو حضور خدا کو پیدا کرتا ہے، وضو قرب علی بن ابی طالب کو لاتا ہے، وضو آنکھوں میں حسین کا گریہ لاتا ہے.
بڑے فرماتے تھے وضو کے. تو میں نے کہا کہ ہر مومن کو یقین ہے کہ موت آئے گی تو مولا کی زیارت من یمت یرنی مصدق حدیث جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا. تو میں نے تجھے یقین ہے کب مرو گے؟ 1 منٹ کے بعد. بس کسی کو پتا نہیں میں کب مروں گا. اتنا تو یقین ہے نا جب مرو گے تو علی کی زیارت ہوگی. یہ یقین ہے کہ مرو گے تو علی کی زیارت ہوگی. یہ یقین نہیں کہ کب مرو گے. تو کم از کم وضو کر لو تاکہ جب مرو تو زیارت علی کی وضو کے ساتھ ہو جائے. علی کی زیارت وضو کے ساتھ ہو جائے. ابھی فرمایا مؤمن گناہ سے بچتا ہے. کہا مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے اسے نہیں پتا موت کب آئے گی. اگر وہ گناہ کرتے موت آ گئی. اس وقت کئی لوگ ہیں نشے میں موت آ گئی, گناہ میں موت آ گئی, وہی سانس نکل گئی, اس حالت میں موت آئے. تو یہ کیسے علی کی زیارت کرے گا؟ کتنی شرمندگی ہوگی امیر المومنین کے سامنے, کتنی شرمندگی ہوگی اللہ کے ملائکوں کے سامنے. تو مومن ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. تو حدیث بتا رہا تھا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ کہے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا؟ تو کہے گا خدایا تو مجھے مال نہ دیتا میں گناہ نہ کرتا. تو وہاں پہ پروردگار عالم اپنے جو نیک مالدار بندے گزرے ہیں ان کو لائے گا, کہے گا ان کے پاس تو مال تھا, انہوں نے گناہ کیوں نہیں کیا. کسی کو اٹھائے گا کہے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا تو نے مجھے حسین بنایا تھا اور دنیا کے بڑے لوگ میرے حسن کے دیوانے تھے, نہ تم مجھے حسین بناتا نہ میں گناہ کرتا. اس وقت آواز کبریا آئے گی کہ یوسف کو لایا جائے, یوسف کو لایا جائے گا. جب یہ حسن یوسف کو دیکھے گا اللہ کہے گا کیا تو اس سے حسین تھا؟ کیا تو یوسف سے زیادہ حسین تھا؟ جب میرے یوسف نے گناہ نہیں کیا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اللہ رحم ربی. بندے کی توحید اگر مضبوط ہو بندہ کبھی بھی گناہ میں نہیں کرتا. یہ ایمان خداوندی ہے جو انسان کو در حسین کے لاتا بھی ہے اور کسی کو اور بناتا ہے. سینکڑوں واقعات ہیں, آج ٹائم نہیں ہے کہ جو لوگ مجلس حسین سے یہ نور کی محفل ہے. یعنی تشیع سے اگر کربلا نکالو تو تشیع میں کچھ اگر کربلا نکالو تو کچھ بھی نہیں. آپ کو دین ملا مجلس سے, ایمان ملا مجلس سے, حسین ملا مجلس سے, علی ملا مجلس سے, یہ شیعت پڑھی مجلس سے نا. ساری چیزیں کس سے پڑھی ہیں؟ یہ آپ کا بہترین وسیلہ تھا کیونکہ امام جانتے تھے شیعوں کے پاس نہ ممبر تھا, نہ حکومت تھی, نہ پیسہ. شیعوں سے مطلب اہل بیت کے پاس قیمتی چیزیں نہیں تھی. حکومت ان کے پاس, مال ان کے پاس, میڈیا ان کے پاس, فوجیں ان کے پاس, حکمران ان کے پاس. یہ واحد وسیلہ تھا کربلا کا کہ شیعہ 4 بھی ہوں تو حسین کے نام پہ جمع ہوں اور جمع ہو کے اہل بیت کی فراہمی بتائیں, قرآن کی تفسیر بتائیں, کلام خدا بتائیں, تاکہ مجلسوں سے لوگوں میں نور پیدا ہو. اور حسین ابن علی کربلا جاتے ہی اپنے قافلے کو مجلس میں رکھ دیا. جہاں جہاں پہنچتے تھے چند لوگوں کو بھیجتے تھے, کبھی زبیر کے پاس جاؤ اسے کہا, رکتے جاتے تھے, رکتے جاتے تھے. کردار اہل بیت کا ایسا تھا جو قافلہ ملتا تھا امام حسین کے ساتھ ہو جاتا تھا. 5,000 کے قریب لوگ تھے جو چلے تھے مختلف لوگوں سے. جب امام نے دیا بجھایا, جب موت کو سامنے دیکھا تو آہستہ آہستہ گھر جانے لگے. لیکن جس نے اپنا کنیکشن حسین سے مضبوط کیا تھا وہ مسیحی بھی تھا نا, حسین کے پاس رک گئے. یہ عجیب ہے, جو وہاں سے چلے تھے وہ چلے گئے, لیکن کئی ایسے تھے جو نئے نئے راستے میں ملے. یہ صرف زہیر کا تصور ہی نہیں تھا کہ امام کے پاس آتا. یہاں تک کہ اسے پتا چلا امام حسین کا خیمہ ہے تو میرا خیمہ دور لگاؤ, کہیں ایسا نہ ہو حسین کے ساتھ سامنا مدد کرنی پڑے گی. خیمہ دور لگا لیا. آج کا تاریخ کو یہ علم نہیں کہ
کیا کہا تھا امام نے کہ ظہر آیا؟ آج تک کسی کو نہیں کیا بات راز ہے، اور کہنے کے بعد واپس آیا۔ کچھ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے اپنا حق آزاد کیا، جانے سے پہلے کوئی طلاق دی اسے کہ جہاں جانا چاہو چلی جاؤ، کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی حر بنا، کوئی وہب بنا، غلام ہے، جوان رسول کا بھی غلام، علی کا بھی غلام، مولا حسن کا بھی غلام، پھر امام حسین کربلا میں دیکھے صحابی رسول ہے، رسول کی خدمت کی، آزاد کیا، مولا علی کے پاس ہے، مولا نے آزاد کیا، مولا حسن کے پاس ہے، مولا حسن نے آزاد کیا، امام حسین کے پاس ہے۔ اور شب عاشور امام حسین نے بلایا، فرمایا جون حسین نے تجھے بھی آزاد کیا۔ کہتے جیسے سنا رو پڑا، مولا میں نے تو نوکری ہی سی کر دی ہے، مجھے کیوں آزاد کر؟ پر آپ تو آزاد آئے، اگر کسی کی غلامی میں جانا پسند کرے تو زین العابدین کی غلامی میں چلا جائے۔ بوڑھا صحابی ہے، کچھ 90 سال، کچھ مور دین 90 ایئرس بتاتے ہیں، پر میں خیمے میں آیا امام زین العابدین کی، یعنی یہ وہ ہے جس نے چوتھے امام کو پالا ہے، جو ہم نے بڑھ کیا تھا، اپنے ہاتھوں پہ جوان کیا ہوا ہے۔ جیسے آیا تو امام نے ادب سے کہا کہ جو آپ لوگ رہے، فرمایا کہ حسین نے آزاد کر دیا۔ کہ تو اچھی بات ہے، تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب جا اپنی زندگی گزار۔ آزادی کا مطلب امام نے جون سے جہاد اٹھا لیا اور فرمایا تو چلا جا اپنی زندگی سکون سے گزار، جنت تجھ پہ واجب ہے، جہاد حسین نے تجھ سے اٹھا لیا ہے۔ روتا ہوا امام کے پاس، امام نے کہا تو بوڑھا ہو چکا ہے، لڑ بھی نہیں سکتا، بڑھاپا ہے۔ کہ جب بابا نے آزاد کیا، میں نے آزاد کیا، جا سکون سے مدینے میں زندگی گزار، جہاں جانا چاہتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے گزار۔ رو رہا ہے، امام نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا وہ غلام کیسا جو مشکل میں اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کی غلامی مجھے پسند نہیں ہے۔ بس ضد تھا، سفارش کی وجہ جو تھی امام حسین نے اجازت تھی، لیکن تاریخ لکھتی ہے کیسے لگتا، پورا تھا، گھوڑے پہ چڑھنا چاہا تو چڑھ نہیں سکا۔ پورے سفر میں جس طرح بیویوں کو اونٹوں پہ بٹھا کے لایا گیا، جون بھی اونٹ پہ لایا تھا، پورا تھا، جائے تو کیسے جائے، سوار ہونا چاہا سوار ہونا ہوا، آخر میں تلوار لی اور پیدل چلا لشکر یزید میں حملہ کرنے۔ مطلب جس میں جتنی توانائی تھی وہ کر رہا تھا۔ آج تجھ میں کتنی توانائی ہے، اتنا عبادت کے لیے کر، اتنا دین خدا کے لیے کر، اتنا راہ پروردگار عالم کے لیے کر۔ کہ جب اس نے حملہ کیا اور رجز پڑھ کے کہا کہ آؤ حسین کے غلام سے لڑو، تو کہتے ہیں فوج اشقیا حسین پہ حسن سے، کہتے ہیں حسین کے پاس کوئی بہادر نہیں تھا، بوڑھے کو حسین کے پاس جنگجو نہیں ہے کہ حسین نے ایسے بوڑھے کو بھیج دیا ہمارے مقابلے میں۔ تو جہاں ابن سعد یا شبر میں کہا ٹھہرو، مجھے پتا ہے کہ حسین کو تکلیف کیسے دینی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کوئی اسے تلوار سے نہیں مارے گا، کوئی اسے نیزے سے نہیں مارے گا، بوڑھا صحابی رسول ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس مجنون نے کہا گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، اس کے اطراف میں جمع ہو جاؤ، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، تلوار سے نہیں، اس کو پتھروں سے مارنا ہے، کیونکہ تکلیف تو ہوگی نا، مولا زین العابدین کو تکلیف ہوگی، جس نے پالا تھا، حسین کو تکلیف ہوگی، بڑھاپے سے لے کر کے حسین کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں ملعونوں نے پتھر مارنا شروع کیا، نبی کا بوڑھا صحابی اتنے پتھر لگے، اتنے پتھر لگے کہ زمین پہ گرا۔ چند اصحاب ہیں جن کا سر مولا حسین نے گود میں لیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے، ہر صحابی کے لاشے پہ نہیں گئے، چند صحابی 3 یا 4 ہیں، اور ہر کسی کے لاشے پہ، نہ وقت نہیں تھا ہر کسی کے لاشے پہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے
دوڑے ہوئے آئے جب یہ زمین پہ گرا تو حسین نے سر اپنی گود میں لیا۔ اس وقت یعنی تصور کرو جس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس درد کی غلامی کی ہو، اسے تو راضی ہونا چاہیے نا۔ ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں مولائی ہیں، ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ کبھی اپنے مولا سے بھی پوچھنا کہ تو حسینی ہے کہ نہیں؟ جب تک اس کی آواز نہ سنو یقین نہ کرنا۔ کہ جون کا سر حسین کی گود میں پہلا جملہ کہا کہ مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ دو دعائیں کی ماں، کہا کہ جون میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ایک منظر میں دیکھ رہا تھا، واللہ ایسے قریب امام اللہ نے تجھے دیا ہے، واقع سن کے انسان کا دل کرتا ہے کہ حسین تو قربان ہو جائے گا۔ کہتا عجیب منظر تھا، میں نے حسین کو ہر لاشے پہ آتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ لاشا بڑا عجیب تھا۔ کہتے حسین سر گود میں لیتے تھے، سر نیچے رکھ لیتے تھے۔ حسین سر گود میں لیتے تھے، سر نیچے رکھ لیتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ امام کو کہہ رہا تھا مولا، کہا میرا خون، کہا آپ کا خون، مولا بھی تو زخمی تھے نا۔ کہتے ایک مرتبہ جب میں نے دیکھا کہ جون نے انکار کیا سر کو گود میں رکھنے سے، نہیں رکھ رہا تھا، مولا میں غلام ہوں، آقا کی گود میں سر رکھوں تو کیسے رکھوں؟ عرب کہتے تھے یہ رنگ کا کالا ہے، اس کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ کہتا مولا یہ مجھے کالا بول رہا ہے، مجھے بولتے اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اور میں اپنا سر زہرا کے لال کی گود میں رکھوں۔ تو لشکر یزید والا کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے اصرار کر کے سر کو خاک کی کربلا پہ رکھا نا تو حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین کی ریش مبارک جون کے رخسار پہ آ گئی، اور کہا حسین نے کہا کہ جون حسین دعا کرتا ہے کہ تیرے بدن سے جو خوشبو آئے گی کسی کے بدن سے نہیں، اور قیامت کے دن یہ جو تجھے بول رہے ہیں نا تیرے چہرے سے جو نور نکلے گا، اہل محشر حشرت آئیں گے۔ اور واقعاً تاریخ کربلا نے دیکھا کہ جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو پورے کربلا کے میدان میں عجیب خوشبو مہک رہی تھی۔ جب غور کیا کہ یہ خوشبو حسین کے غلام کے بدن سے آئی تھی۔ تو یہ تیرے آقا ہیں جو محبت کرو تو محبت کا جواب اس محبت سے لیتے ہیں، لیکن بس یہی ہے کہ خود کو حسین کے قریب کرو، عمل سے، کردار سے، گفتار سے، رفتار سے۔ اذکرونی اذکرکم، جتنا یاد کرو گے اتنا ہم بھی تجھے یاد کریں گے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی رحمت پہ۔ السلام
بھی مجلس کریں اپنے مولا کو ضرور دعوت دیا کر مولا یا کے گنہگار آپ کو دیکھ نہیں پا رہی لیکن آپ کو واسطہ عباس کی زخمی آنکھوں کا مولا دعائیں کرتے ہیں پر دعائیں قبول نہیں ہوتے یقیناً یہ ہاتھ بڑے گنہگار آپ کو واسطہ دھوکتے ہوئے ہاتھوں کا اللہ کسی کو یہ دھوکتے ہوئے ہاتھ نہ دکھائے بڑا ناز بی بی زینب کو عباس مسلم کے بچے کوفے کی گلیوں میں تھے فریادیں کر کے گئے تھے کوئی امام عباس پورے سفر میں زینب کو بڑا ناز آتا جب تک عباس زینب کو کون دیکھے گا کسی طرح بنی سی سکینہ کو بھی اپنا بڑا بھروسہ تھا جب تک میرا چچا عباس موجود ہے سکینہ کو بنا کون تماچ مارے ایک ایک شہید چلا گیا بیویوں کی امیدیں ٹوٹ گئی یہاں تک کہ عصر عاشور کا وقت اب کوئی نہ عباس نہ قبر نہ باسر روایت کے جملے امام حسین واجب نماز مسجد سے پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے کسی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھتے فرماتے تھے نہیں گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی دو مسلح بچھایا کرتی تھی ایک مسلح اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے یہ عادت ڈال دو حسینیوں کی عادت تو خود بھی زبان دیو پہلی محرم سے 10 محرم بچی بابا کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی بابا کے ساتھ نماز پڑھتی تھی لیکن قیامت کا منظر آیا جب عصر عاشور کا وقت ہوا نماز عصر کا وقت قریب آیا بچی نے توڑے توڑے دو مسلح بچھائے ایک مسلح لیکن بابا آتے تو کیسے سکینہ کو